بچوں میں امکانات خیر کی بنیاد کیا ہے، یعنی کیا خدا نے انسان کو جس طرح پیدا کیا ہے کیا اس کے لیے خیر پہ چلنا کوئی مشکل کام ہے؟ تو اس میں ہم یہ بات جان لیں کہ اللہ نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، اور اللہ کی پھونک کا اثر ہے کہ ہماری فطرت جو ہے، اللہ نے ہماری فطرت کو خیر کی طرف چلنے والا بنایا ہے، ہماری فطرت میں خیر رکھی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے اندر خیر کے لیے ایک فطری لپک موجود ہے، حق کی قبولیت کے لیے ایک فطری، یعنی جب ہم حق کو قبول کرتے ہیں تو اندر سے ایک سکون حاصل کرتے ہیں، اندر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ ہم سب کی اللہ نے فطرت ایسی بنائی ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جب نیکی کرتے ہیں تو مطلب بہت ہی راحت محسوس کرتے ہیں، بہت ہی سکون محسوس کرتے ہیں۔ کسی انسان کو ستانے کے نتیجے میں ہم بھی چین سے نہیں بیٹھ پاتے، اور کسی انسان کی مدد کرنے کے نتیجے میں ہمیں بڑا سکون ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی میری فطرت کے اندر خدا نے رکھی ہے، اور ہماری فطرت کو خدا نے بہت ہی اچھا بنایا ہے، بڑا ہی زبردست بنایا ہے خدا نے۔ اور یہ جو بات ہے کہ ہماری روحوں کو اللہ نے، جب انسان کو خدا پیدا کرتا ہے، ہر بچے کو خدا اپنی پہچان کروا کے اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ تو جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کو خدا کا تعارف کیسے کروایا جائے، تو اس کے جواب میں پہلی بات یہ ہے کہ ہر بچے کو جناب خدا کا تعارف ہوتا ہے، ہر انسان کو خدا کا تعارف ہوتا ہے۔ اس بات کا شکر ادا کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اور کیا کمال ہے الحمدللہ کہ ہم سب کو، ہماری روحوں نے اللہ کی پہچان انہیں کروا کے بھیجا گیا ہے۔ یعنی قرآن میں اس بات پہ بالکل واضح اشارہ ہے کہ یعنی اللہ نے پوچھا الستُ بربکم، اور پھر ہماری روحوں سے سوال کیا گیا، اور پھر ہماری روحوں نے کہا قالوا بلا، جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو ہماری روحوں کو اللہ نے اپنی پہچان کروائی ہے، ہمارے اندر اللہ نے ایک فطرت رکھی ہے جو کہ نیک فطرت ہے، یعنی وہ بچہ جس کو کسی نے کچھ بھی نہیں پڑھایا ہو، اسے یہ بات کیسے معلوم ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ تو اس کی فطرت جو ہے، اللہ نے اس کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی ہے۔ ہر بچہ یعنی ظلم کو ناپسند کرے گا، اور اس کے اوپر بڑی تحقیقات ہوئی ہیں اس وقت دنیا میں، اس کے اوپر بڑے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں کہ 2 مہینے کے بچے کے سامنے کوئی غلط کام کیا جائے، کسی کو مارا پیٹا جائے، اور 2 مہینے کے بچے کے سامنے کوئی اچھا کام کیا جائے، کسی کو پیار کیا جائے، کوئی اچھا عمل کیا جائے، کسی ایک مسکرایا جائے۔ تو جب اس کے سامنے برا عمل کیا جاتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کے سامنے کیا جا رہا ہے صرف وہ دیکھ رہا ہے۔ اور 2 مہینے کے بچے کے سامنے کوئی اچھا عمل کیا جاتا ہے تو وہ بہت مطمئن ہو جاتا ہے، بڑا خوش ہو جاتا ہے، بڑی راحت اس کے چہرے سے نظر آتی ہے، بڑا اطمینان اس کے چہرے پہ نظر آتا ہے۔ تو یہ 2 مہینے کے بچے کو کس نے سکھایا کہ یہ والا عمل جو ہے وہ غلط ہے اور یہ والا عمل جو ہے وہ اچھا ہے؟ کس نے سکھایا؟ یہ خدا کی کبریائی کا ایک مظہر ہے ہمارے وجود کے اندر۔ خدا کی یعنی اللہ نے ہمارے اندر جو فطرت رکھی ہے، یہ ہمیں نیکی پر اکسانے کے لیے، خیر پہ چلانے کے لیے پہلے انتظام کا نام ہے ہماری فطرت۔ تو یہ بات کرنی اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اس حقیقت کو نظر انداز کر دیں گے اور ہم یہ سوچیں گے کہ اچھا بچوں کے اندر تو کوئی، یعنی مجھے تو اس کو باہر سے اس کے اندر مذہب ٹھوسنا ہے، مجھے تو اس کے اندر، انہیں تو خدا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور مذہب کا بھی کچھ نہیں پتہ اور کوئی خیر بھی ان کے اندر نہیں ہے، میں نے باہر سے ان کے اندر ڈالنی ہے، تو جناب ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو بہت زبردست بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ سب واقف ہیں اس بات سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ دین پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے والدین ہیں جو اسے عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں یا کچھ اور بناتے ہیں۔ تو یہ جو اچھا اس حدیث پہ کے الفاظ پہ غور کیجئے گا، اس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ اس کے والدین اسے مسلمان بناتے ہیں، یہ بات نہیں ہے اس کے اندر۔ اس کے اندر دوسرے مذاہب کا ذکر ہے کہ اس کے والدین اسے یہ بناتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ اس کے والدین اسے مسلمان بناتے ہیں؟ آپ اس حدیث پہ غور کیجئے گا، یہ اس لیے نہیں کہا گیا کیونکہ وہ مسلمان تو پہلے سے ہوتا ہے نا بھائی۔ یعنی آج کسی یہودی فیملی کے گھر میں بھی آج صبح جو بچہ بورن ہوا ہے، اللہ کی مہربانی سے وہ مسلمان پیدا ہوا ہے۔ اب اس کے والدین ہیں جو اسے کسی اور طرف لے کے جائیں گے، وہ ان کا معاملہ ہے۔ اللہ نے تو اپنے بندوں پہ بڑا رحم فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں پہ کیا فضل فرمایا ہے، میں آخر میں جب اپنی گفتگو ختم کروں گا تو اس طرف دوبارہ اسی پوائنٹ کی طرف آؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن اللہ نے بڑا فضل فرمایا ہے کہ اس نے اپنے ہر بندے کو مسلمان پیدا کیا ہے اور اپنی پہچان کروا کے پیدا کیا ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اب اس میں ایک اور بات ہے کہ جب اللہ نے اپنے ہر بندے کو اپنی پہچان کروائی ہے تو پھر ہم بغاوت کیوں کرتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ دوسرے مسائل کیوں ہوتے ہیں، پھر ہم اللہ کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ سارے سوالات اب پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم کیوں کرتے ہیں۔ اس کی دیکھیے، کسی بچے کی فطرت جو ہے، جب ہم اس کے ساتھ اس کی سیلف ریسپیکٹ نہیں کرتے، جب ہم اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اس کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھ پاتے، تو وہ اپنی فطرت سے بغاوت پہ مجبور ہوتا ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ ایک اچھا تعلق نہیں بنا پاتے
تو اس کی بنیادی وجودی ضروریات پوری نہیں ہوتی. یعنی بڑا گہرا، کسی اچھے انسان سے گہرا تعلق اس کی وجودی ضرورت ہے. اگر اب یعنی اللہ نے اس انسان کو جس طرح پروگرام کیا تھا، اس پروگرامنگ سے وہ ہٹتا کیسے، ڈیویٹ کیسے کرتا ہے. آپ اس کی انسلٹ کریں، اس کی عزت نفس کا کہہ لیجیے، اس کی عزت نفس پہ اٹیک کریں، اس کی بے عزتی کریں. تو اور اسلام جس چیز کی اسی وجہ سے بہت ہی ایکسٹرا سینسٹیو ہے نا، اسلام جس چیز کے معاملے میں، وہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے. اس معاملے میں اس لیے اتنا ایکسٹرا سینسٹیو ہے کیونکہ اگر ہم یہ تقاضا نہیں نبھا پائیں گے تو ہر انسان کو اس کی فطرت سے بغاوت پر مجبور کر دیں گے. یعنی انسان اپنی فطرت کے اگینسٹ، اللہ نے انسان کو اختیار عطا کیا ہے. یعنی ٹھیک ہے وہ وہ اپنی فطرت کے اثر سے اپنے آپ کو آزاد تو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی فطرت کے خلاف بھی بغاوت کی حرکتیں شروع کر دے. اور اس کے مطلب مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہے بہت سے انسانوں کو، آپ اگر میں آپ سے سوال کروں، آپ نے کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جو اپنے آپ کو سیلف ہارم پہنچاتا ہے، اپنے ہاتھ کاٹ لیا، اپنی وینز کاٹ لیں، اپنے آپ کو بہت ہی تکلیف دی. تو یہ جو چیز ہے، مطلب اللہ نے اس کی فطرت میں رحم رکھا ہے، اس کی فطرت ہے رحم، لیکن وہ ظلم کو کیوں پسند کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی فطرت سے بغاوت کر رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ انسان بھی، یعنی یہ بھی ایک پورا موضوع ہے، وہ انسان بھی جو اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے وہ اپنے محبوب پہ ظلم نہیں کرے گا. وہ کسی اور پہ ہو سکتا ہے لیکن یا کم از کم وہ اتنا ضرور کرے گا کہ وہ ظلم کو ظلم کہے، وہ ظلم کو اچھا نہیں کہے گا. اگر اس سے کہا جائے کہ ظلم اچھی چیز ہے تو وہ اس بات کو سمجھے گا. تو یہ پوری اور اپنی زندگی میں بڑا حصہ وہ اس کو برا سمجھتے ہوئے گزارا ہے اس نے، لیکن اب وہ اس ظلم پہ مجبور ہوا ہے. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے کئی فیکٹرز ہیں. تو پہلی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر خیر اور نیکی پہ چلنے کی جو بنیاد ہے اس کا نام ہے فطرت. اور فطرت سے ہم بغاوت کیسے کرتے ہیں، اس کی 4-5 ریزنز ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی ریزن یہ ہے کہ انسان کی عزت نفس پامال کی گئی ہے. دوسری ریزن یہ ہے کہ اس کو گہرا اور لونگ اور ایک اعتماد کرنے والا تعلق اسے نصیب نہیں ہو سکا ہے. اس کے اندر محبت کی بھوک ہے، اس کے اندر تعلق کی بھوک ہے. اگر تعلق اور محبت کی بھوک جائز طریقے سے پوری نہ ہو سکے تو انسان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات میں نے عرض کی کہ اگر اس کی بے عزتی کی جائے گی تو اس کے اندر ایک پریشانی شروع ہوگی، خرابی پیدا ہوگی. پھر اس کی تعلق اور محبت کی بھوک جائز طریقے سے پوری نہیں ہوئی، جو کہ والدین کو پوری کرنی ہے اور فیملی کے اندر پوری ہو سکتی ہے، تو اس کے اندر پھر پرابلمس پیدا ہوتے ہیں. پھر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر اپنی خواہشات نفس کو فالو کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ اس کو یعنی جس ایج میں اس کو نور ہدایت سے جڑ جانا چاہیے تھا، جس ایج میں اس کو اپنی زندگی کا صحیح ٹریک پہچان لینا چاہیے تھا اور اپنی لائف کے گول سیٹ کر لینے چاہیے تھے، اس سے پہلے بجائے اس کے کہ یہ کام ہوتا، وہ اپنی خواہشات نفس کا غلام بن گیا ہے. تو یہ تیسرا مسئلہ ہے. جب انسان اپنی خواہشات نفس کو فالو کرتا ہے تو پھر وہ اپنی فطرت سے کہہ لیجیے اپنی فطرت سے دور نکل جاتا ہے. یعنی بہرحال فطرت اپنی جگہ موجود ہوتی ہے لیکن وہ اگینسٹ دا فطرت ورک کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ تیسرا مسئلہ ہے. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ وہ غیر فطری زندگی گزارتا ہے. یعنی اس کی زندگی فطرت سے، جسے ہم نیچر کہتے ہیں، اس سے بالکل کٹی ہوئی زندگی ہوتی ہے اور اس کے بھی اثرات اس کی اپنی فطرت پر پڑتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ایک بالکل غیر فطری روٹین ہے. پوری رات جاگتا ہے، پورا دن سوتا ہے، یا 7-8 گھنٹے سونے کی ضرورت ہے اس کی، جو کہ فطری ضرورت ہے، وہ 3 گھنٹے سوتا ہے. یا اس کی یا تازی ہوا میں اور ایک اوپن ایئر میں جانا اور انسانوں سے ملنا اور کھیلنا کودنا اور اوپن ایئر میں نیچر میں وقت گزارنا، یہ اس کی فطری نیڈ ہے، لیکن وہ اس سے ٹوٹل ڈسکنیکٹڈ ہے. مطلب وہ ہفتوں ہو جاتے ہیں اس کو ایک انکلوزڈ ایک ایسے بلڈنگ سے باہر نکلے ہوئے، یعنی آسمان کو دیکھے ہوئے، پودوں کو دیکھے ہوئے اسے ہفتوں ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کا ایک کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے. اسی طرح اس کے اندر اگر کبر پیدا ہو جائے، اس کے اندر اگر تعصب پیدا ہو جائے، تو یہ بھی وہ پرابلم ہے جس سے اس کے اندر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ اپنی فطرت کو فالو نہیں کرتا. یہ کچھ موٹے مسائل ہیں جس سے وہ اس کی فطرت جو ہے، یعنی اللہ نے جو اس کے اندر پروگرام رکھا تھا، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس پروگرام کے اندر آپ نے ایک رخنا ڈال دیا ہے. یعنی جو انسٹالیشن اللہ نے اس کے اندر کر رکھی تھی، آپ نے اس کو متاثر کرنے کا ایک ارینجمنٹ پیدا کر لیا، اور یہ اس کے نتیجے میں بہرحال آپ اس سے دور نکلتے ہیں. دوسرا پرابلم، یعنی اب یہ تو ایک بات ہو گئی فطرت. یعنی میرا جو پہلا موضوع ہے اس کے اندر بچے کے اندر خدا نے امکانات خیر کی بنیاد کیا رکھی ہے. اس کی پہلی بنیاد ہے فطرت. اس کی دوسری بنیاد ہے ایمان. اگر انسان کو ایمان نصیب ہو جائے تو پھر چیزیں دوبارہ سے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر وہ فطرت سے جو دوری ہوئی ہے وہ پھر دوبارہ صحیح ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ دوبارہ سے معاملات، پھر کریکشنز شروع ہوتی ہیں، پھر ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے. تیسری بنیاد ہے شعور. اگر ایمان بھی حاصل ہو جائے اور شعور بھی حاصل ہو جائے تو جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے، مثال کے طور پر اس کو تعلق کی بھوک، تعلق اور محبت کی بھوک ہے، اس کے والدین نے اس کے ساتھ برا کیا، لوگوں نے اس کی بڑی انسلٹ کی، سب نے اس کے ساتھ بہت برا کیا. اب اس کے اندر ایک ریونج تھا، وہ خودکشیاں کی ٹرائیاں مار رہا تھا، وہ سوسائڈل اٹیمپٹس کر رہا ہے. بہت ہی ایک عجیب و غریب وہ ایک نفسیاتی کیس بن گیا ہے.
لیکن اب اس کو علم حاصل ہوا، اس کو ایمان حاصل ہوا، اس کے نتیجے میں اس کی شفا یابی کا، کسی انسان کی نفسیاتی شفا یابی کا جو کامل انتظام ہے اس کا نام ہے ایمان۔ کسی انسان کی نفسیاتی بیماریوں کا جو مینجمنٹ ہو سکتا ہے نا، اس کا نام ہے دوائیاں۔ یعنی دوائی جو ہے وہ علاج نہیں ہے، دوائی جو ہے وہ نفسیاتی مسئلے کی مینجمنٹ ہے، نفسیاتی مسائل کی کیور نہیں ہے۔ کیور ہے ایمان اور علم، علم نافع اور ایمان۔ تو انسان کے اندر امکانات خیر یعنی نیکی پہ چلنا، خیر کو پسند کرنا، اس کی 3 بنیادیں ہیں: فطرت، ایمان اور شعور یا علم جسے ہم کہتے ہیں، علم نافع۔ ٹھیک ہے، ابھی فی الحال اس کی بھی تفصیل میں نہیں جا رہے۔ اچھا، ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ اس میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان گھرانوں میں جب کوئی بچہ آنکھ کھولتا ہے اور خدا کا ذکر تو سنتا ہے، لیکن خدا پر یقین کی شہادت یا خدا پہ یقین کا جو پروف ہے اس کو آبزرو نہیں کرتا، تو پھر خدا جو ہے اس کے لیے غیر اہم ہو جاتا ہے۔ مطلب ہمارا پرابلم یہ ہے، ہمارے بچے کا پرابلم یہ ہے کہ اس نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی ہے اس گھر میں خدا سب سے زیادہ اہم نہیں بنا ہے۔ مطلب خدا کو سب سے زیادہ اہم یا خدا سب سے بڑی پرائیورٹی یا خدا سب سے بڑا حوالہ نہیں بن پایا، لہٰذا اس کا شعور نہیں پیدا ہوا، یعنی لہٰذا اس کا ایمان نہیں پیدا ہو رہا۔ تو ایمان کا جو بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ یعنی وہ انسان، میں اس کی کچھ ایگزامپلس دے دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا یہ بات اور واضح ہو جائے کہ آپ میں سے کبھی کسی کو ایسا ہوا کہ اپنے گھر کے کسی کمرے میں یہ شبہ ہوا ہو کہ وہاں پر کوئی جن ون رہتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا؟ اگر کسی کو یہ شبہ بھی ہو جائے اور وہ یہ سوچے کہ بھائی گھر والے ذرا کمزور دل کے لوگ ہیں، یہ بات میں انہیں نہ بتاؤں کہ گھر کے فلاں کمرے میں مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ شاید وہاں جن ہے، مجھے یقین نہیں ہے لیکن مجھے تھوڑا سا مجھے ایسا لگ رہا ہے، لیکن میں پروف نہیں کر سکتا، لیکن مجھے یہ فیل ہوا ہے۔ اچھا، اب ایک ایسی چیز فیل ہوئی ہے جس کو آپ پروف نہیں کر سکتے، اور آپ نے یہ سوچا کہ گھر والوں کا دل بڑا کمزور ہے اور یہ بات میں ان سے نہیں کروں، لیکن آپ کی حرکتیں 3-4 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کو یہ بتا دیں گی کہ اس کمرے میں کچھ ہے، اس لیے کہ اب آپ نے عجیب و غریب سی حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں، جیسے ہی کوئی اس کمرے میں جانا شروع کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں 1 منٹ کہاں جا رہے ہو؟ ادھر جا رہے ہو؟ اچھا میں بھی چلتا ہوں ساتھ۔ کسی نے اس کمرے میں لائٹ بند کر دی، آپ نے کہا نہیں لائٹ کھول دو، لائٹ کھول دی تو آپ نے کہا نہیں بند کر دو۔ آپ عجیب سی حرکتیں کر رہے ہیں، آپ دروازہ بند کر رہے ہیں، کھول رہے ہیں، اگر کوئی وہاں جا رہا ہے تو آپ وہاں فوراً جا رہے ہیں، آپ کبھی بند کر رہے ہیں کمرہ۔ تو جب آپ نے اس طرح کی 2-4 حرکتیں کیں تو اس کے نتیجے میں سب لوگوں کو کچھ آئیڈیا ہوا کہ آپ کے دل میں اس کمرے کے اندر کسی ہستی کے بارے میں کچھ گمان پیدا ہو گئے، کسی ہستی کی موجودگی کے یقین کا ایک ذرہ آپ کے دل میں موجود ہے۔ یہ آپ کے گھر والے بھانپ لیں گے اس بات کو۔ مطلب کچھ دن کے بعد سب آپ کو بٹھائیں گے، کہیں گے 1 منٹ بیٹھو ادھر، یہ بتاؤ اس کمرے میں کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، تم آپ کہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے، کہ نہیں ڈرامہ نہیں کرو، صحیح بتاؤ کیا مسئلہ ہے، اس کمرے میں کیا ہوا، کیا ہے، تم نے کیا دیکھا تھا، کیا ہوا تھا؟ آپ کہیں گے نہیں میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا، اس کمرے میں کسی ہستی کی موجودگی کے بارے میں آپ نے کچھ بھی نہیں بولا، آپ نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا، لیکن آپ کی حرکتوں نے باقی تمام لوگوں کو آپ کے دل میں چھپا ہوا اس ہستی کے بارے میں یقین کا ذرہ انہیں نظر آ گیا۔ ابھی یہ یقین کا درخت نہیں بنا ہے، یہ یقین کا ذرہ ہے، چھوٹا سا ذرہ ہے، جو ہو سکتا ہے کوئی تیز ہوا چلے تو وہ ذرہ اڑ جائے، اس لیے کہ آپ کو بھی اس کا بہت زیادہ یقین نہیں ہے، بس ہلکا سا ایک ذرہ پیدا ہوا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے یقین، اور اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ یعنی اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میری حرکتیں یہ بتائیں گی کہ میں کس کو بڑا مانتا ہوں۔ دیکھیے، اگر ہم کسی آفس کے اندر جائیں جہاں پر ایک ہی کمرے میں باس بھی بیٹھا ہو اور باقی 8-10 بندے بھی بیٹھے ہوں، اور کسی کے سر پہ نہ لکھا ہو کہ باس کون ہے، کسی کے سر پہ نہ لکھا ہو، کسی نے یہ بیج نہ لگایا ہو، تمام لوگ ایک جیسے کپڑوں میں بیٹھے ہوں، 10 بندے بیٹھے ہیں اور ان میں ایک باس ہے، 1 گھنٹہ گزارنے کے بعد، اور کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ میں باس ہوں، لیکن وہ اپنا کام وام کر رہے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ باس کون ہے ان میں، اور 2-3 گھنٹے کے بعد آپ کو پوری ہیرارکی سمجھ آ جائے گی۔ آپ شام تک آپ بالکل بتا سکیں گے ان 10 بندوں میں ہیرارکی کیا ہے، کس کا کون باس ہے اور اس کا کون باس ہے اور سب کا کون باس ہے اور تمام باسز کا کون باس ہے اور ان سب کا چلانے والا کون ہے، آپ کو نظر آ جائے گا نا۔ اس کے اوپر آپ تقریر تو نہیں کریں گے۔ ہمارے بچے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جس انسان کو باس کا نام لے کر تعارف کروا رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت ہماری حرکتوں سے ظاہر نہیں ہو رہی۔ مطلب ہماری حرکتیں، ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ وہ باس، مطلب میں نے ایک، مطلب جیسے ہم مذاق میں نہیں کہتے کسی کو یار باس کہہ دیتے ہیں، ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں، اور باس کیا حال ہے، تو یہ ایک دوستوں میں بھی جملہ چل رہا ہوتا ہے، باس کہتے ہیں باس، اور کسی کو بھی کہہ دیں باس۔ تو مطلب ہماری حرکتوں سے یہ پروف نہیں ہو رہا کہ ہم واقعتاً کس کو سب سے بڑا مانتے ہیں۔ تو ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان اس وقت پیدا ہوتا ہے
ایمان پہلی بات تو یہ ہماری فطرت کے اندر اللہ نے اپنی پہچان کروائی ہے، اسی کے نتیجے میں اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں وہ خدا سے متعلق سوالات پیدا کرتا ہے، خود ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کے ذہن میں خود ہی کسی کی ایجوکیشن کے بغیر، کسی ٹیوٹر کو رکھے بغیر خدا اور مذہب سے متعلق سوال پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ خدا اور مذہب دونوں برحق ہیں، یہ کتنی بڑی دلیل ہے۔ تو اب اس کے بعد یقین میں وہ کیسے بدلے گا؟ جب وہ آس پاس دیکھے گا۔ آس پاس مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آس پاس وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہماری خدا کے بارے میں ہماری باتیں اور خدا کے حوالے سے ہمارا تعلق جو عمل سے نظر آتا ہے، ان دونوں میں کوئی میچ نہیں ہے۔ مطلب ایک ڈرامہ ہے، مطلب ایک ایسے ہی ہم جھوٹے منہ کسی کو اپنا دوست کہہ رہے ہیں، جھوٹے منہ کسی کو اپنا مالک کہہ رہے ہیں، باقی اس کو تو مطلب مالک تو ہم خود ہی ہیں اپنے، کوئی مطلب ایسے ہی جھوٹے منہ کسی کو اپنے مالک ہونے کا مشہور کیا ہوا ہے، لیکن خود ہی اپنے مالک بنے ہوئے یا کسی اور کو اپنا مالک بنایا ہوا ہے، اس کو تو اپنا مالک نہیں بنایا ہوا۔ یہ ہے مسئلہ بچے کے ایمان کو جو اس وقت بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہ یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور چونکہ تعلق اسے نہیں مل پا رہا یا اس کو وہ محبت نہیں مل پا رہی، تو وہ فطرت کے ساتھ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ وہاں سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور پھر تیسرا مسئلہ جو اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، شعور کیسے ڈیولپ ہوتا ہے اس کو بھی دیکھ لیں۔ شعور پیدا ہوتا ہے مکالمے کے نتیجے میں۔ دیکھیے، کسی بچے کی سب سے بڑی تعلیمی ضرورت یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ٹیچنگ شروع کر دیں اس کی۔ کسی بچے کی سب سے بڑی تعلیمی ضرورت یہ ہے کہ آپ اس کا اعتماد حاصل کر لیں، آپ اس پر اعتماد کر دیں۔ یعنی کسی بچے کو ٹیچ کرنا اتنا اہم نہیں ہے، کسی بچے پہ ٹرسٹ کرنا اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس کا ٹرسٹ حاصل کریں، اس پہ ٹرسٹ کریں، آپ یہ کام کریں، باقی خود ہی اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اور جب آپ یہ کام کر لیں گے تو وہ آپ سے باتیں کرے گا۔ جب آپ باتیں کریں گے تو اب آپ کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے یہ ڈٹرمن کرے گا کہ باتوں کا اسکوپ کیا ہے۔ اگر آپ کی ساری گفتگو کا جو پیوٹ ہے وہ شاپنگ ہے تو یہ بھی شاپنگ کے بارے میں ہی باتیں کرے گا۔ اور اگر آپ زندگی کی کوئی معنویت رکھتے ہیں، کوئی بڑا آپ کے ذہن میں کوئی بڑی بامقصد زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کی باتیں بھی اسی طرح اچھی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو میرا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے انسان کے اندر خیر پر چلنے، نیکی پہ بڑھنے کا ایسا انتظام کر رکھا ہے، اپنی پہچان کروا کے اسے دنیا میں بھیجا ہے، اس کی فطرت کو اچھا بنایا ہے۔ اسی کے نتیجے میں سوال پیدا ہوتے ہیں، ان سوالوں کے اوپر اگر کسی قابل اعتماد انسان سے اس کا تعلق بن جائے تو مکالمہ وجود میں آتا ہے۔ مکالمے یعنی جسے ہم کانورسیشنز کہتے ہیں، اور ان کانورسیشنز کے نتیجے میں اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ زبردست بات ہے۔ تو جب اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو بھی وہ خیر پہ ایک دم جم جاتا ہے۔ ایمان پیدا ہوتا ہے تو بھی وہ بالکل بہترین طریقے سے اس پہ اللہ کا یقین اس کو بالکل حاصل ہو گیا ہے، اس نے دیکھا کہ ہاں ٹھیک ہے